شیطان اس راستے پر آنے کی ہمت نہیں کرتا جس راستے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور میں نے وہ ایک اشعار میں کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ منظوم واقعہ اور اشعار سنانے سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ سنا دوں۔ پرانی بات ہے، 1990 میں پہلی بار عمرے پر گیا۔ مدینہ منورہ جب پہنچا تو اس زمانے میں طالب علم تھا، جامعہ فاروقیہ کراچی میں پڑھتا تھا۔ تو ہمارے کچھ ساتھی اسی سال وہ مدینہ یونیورسٹی میں ان کو داخلہ ملا تو وہاں پڑھنے چلے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان سے ملاقات ہوئی، تو مسجد نبوی میں ہم ملا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ جہاں وہ چھتریاں کھلتی ہے، تو ایک صاحب ہمارے پاس آئے بڑی عمر کے، وہ آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر گفتگو شروع کی۔ اب وہ بڑی عمر کے، ہم نوجوان، ہم ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ انہوں نے اتفاق اور اتحاد پر ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیا کہ جی مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص رافضی ہے، ویسے ہی مجھے اندازہ ہو گیا۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا جی اتحاد اور اتفاق بالکل ہونا چاہیے، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں ابھی سے اتفاق اور اتحاد کر لیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے، ہم چلتے ہیں، پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر سلام پیش کریں گے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے روزے پر سلام پیش کریں گے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روزے پر سلام پیش کریں گے۔ اتفاق اور اتحاد کا آج سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اس نے میرا ہاتھ زور سے جھٹکا، اسے غصہ آیا۔ وہ تمام لیکچر اور وہ اتحاد اور اتفاق اور اخلاقیات سب ختم، اور غصے سے اٹھا اور بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو اس پر میں نے چند اشعار کہے کہ میں نے جب مڑ کر دیکھا کہ حضرت، مجھے خیالات کی دنیا میں مجھے ایسا لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مزار پر کیوں نہیں گیا؟ تو وہ چند اشعار ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں طالب علم تھا، اس زمانے میں تو شوق تھا، تو عرض کیا ہے، مجھ سے بھی تم سنو ماجرا کیا ہوا، میں مدینے گیا پھر وہاں کیا ہوا، اور رافضی تھا ملا ایک اچانک وہاں، جس جگہ کھلتی ہیں چھتریاں سب وہاں، اور بات ہی بات میں بات یوں چل پڑی، بات ہی بات میں بات یوں چل پڑی، آؤ مل کر چلے سوئے مرقد نبی، اور پڑھ کے دل سے دعا روزہ پاک پر، پھر پڑے جھوم کر غار کے یار پر، اور پھر عمر پاک کے روزہ پاک پر، ان کی مدحت پڑے دل کو ہم صاف کر، بات سن کر میری سر کو جانے لگا، سرخ چہرہ ہوا دل میں لانے لگا، پھر اچانک اٹھا اور جانے لگا، جاتے جاتے بھی وہ بلبلانے لگا۔ وہ تو چلا گیا غصے سے، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، خیالات کی دنیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ مڑ کے دیکھا جو میں نے اچانک ادھر،
मुड़ के देखा जो मैंने अचानक उधर, मुस्कुराते हुए कह रहे थे उमर, आरिफी छोड़ दे ये है एक राफजी, आरिफी छोड़ दे ये है एक राफजी, मेरे दर शैतानत ना कभी आएगी। हजरत उमर ख्यालात में मुझसे यूं कह रहे हैं, ये मेरे पास इसलिए नहीं आता कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था मेरे बारे में, मालकियक शैतानु सालिकतु सालिकन फज्जन इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक। ए उमर, शैतान जब तुम्हें किसी रास्ते पर पा लेता है तो वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। तो मैं तो ये समझता हूं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद आपके मजार पर भी आने की हिम्मत नहीं करता है।